الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخذہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، 22 جمادی الثانی عام الفیل کے 2.5 سال بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی حوالے سے کہ 22 جمادی الثانی اور جمادی الثانی کا جو مہینہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا مہینہ ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ان کے بارے میں گفتگو کی جائے، اور تھوڑا سا دوبارہ بار بار کرنی چاہیے ہمیں گفتگو، تاکہ ہم جو اسلام کی جو عظیم شخصیات ہیں اور جو ان پاکیزہ ہستیوں کی وجہ سے آج اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، تو ہمیں یقینی طور پر ان شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور بار بار ان کا تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری یاد دہانی ہوتی رہے۔ تو لہذا اسی مناسبت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق وہ شخصیت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام دیا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں جو سب سے مقرب محترم کائنات میں جو ہستیاں ہیں وہ ہیں انبیاء کرام کی، اور پھر انبیاء کرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار۔ تو پوری کائنات میں تمام انسانوں سے افضل کون ہیں؟ وہ ہیں انبیاء کرام، اور تمام انبیاء میں سب سے افضل کون؟ وہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اور انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں جو سب سے مقرب، مقدس، محترم، قابل عزت جو شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہذا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک خاص مقام ہے، ایک خاص رتبہ ہے ہم مسلمانوں کے نزدیک، اور وہ مقام اور رتبہ کسی کے کہنے سے کم نہیں ہو سکتا، اور یہ مقام اور رتبہ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو لہذا ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر تو ان کی کنیت ہے نا، ابو بکر جب کہا جاتا ہے، اور ان کا جو نام تھا، اب نام میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ میں 3 روایات کا تذکرہ کر دوں گا تاکہ بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک جو مشہور روایت ہے کہ آپ کا نام جو تھا عبداللہ تھا اور ابو بکر آپ کی کنیت تھی، ٹھیک ہے؟ ابھی نام پہ بات کرتے ہیں، پھر ابو بکر کے حوالے سے بات کر لیں گے، ابو بکر کیوں کہا جاتا تھا ان کو۔ تو پہلی جو مشہور روایت ہے، جو صحیح زیادہ تر محدثین کہتے ہیں، جو سیر اور تاریخ کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ تھا۔ بعض کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو تھا وہ عبد الکعبہ تھا۔ اور عبد الکعبہ کیوں؟ کہ کعبہ کا بندہ۔ اچھا، کیوں یہ نام رکھا گیا؟ آتا ہے کہ جو ان کے والد تھے ابو قحافہ اور ان کی والدہ ام الخیر، ان کے ہاں کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، اور جو لڑکا پیدا ہوتا تھا انتقال کر جاتا تھا۔ تو ان حضرات نے یہ منت مانی کہ اللہ ہمیں جو بیٹا دے، اور اس بیٹے کا نام ہم کیا رکھیں گے؟ عبد الکعبہ رکھیں گے، اور وہ کعبہ کی خدمت کے لیے مخصوص ہوگا، اور وہ اس کو ہم کعبہ کا متولی بنا دیں گے، کعبہ کے اندر جو ہے جو مجاور بنا دیں گے، تو یہ کعبہ کا رکھوالا ہوگا، کعبہ کے اندر رہے گا، کعبہ کی خدمت کرے گا۔ تو اسی نسبت سے ان کا نام جو ہے وہ عبد الکعبہ رکھ دیا گیا۔ پھر ان کا نام پھر بدل کے جو ہے وہ، کیونکہ عبد الکعبہ کا مطلب ہے کعبہ کا بندہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عبداللہ نام رکھ دیا۔ کچھ روایات اس نام کے حوالے سے ملتی ہیں،
اچھا کچھ جو ہے اس حوالے سے ملتی ہیں کہ آپ کا نام جو تھا وہ عتیق تھا، تو عتیق کے حوالے سے کہ نام تھا یا لقب تھا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کے حوالے سے بھی یہ روایت ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کو دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، آگ سے نجات عطا فرمائی، وہ یہ عتیق ابو بکر کو دیکھ لیں جو کہ عتیق ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ عتیق جو ہے وہ آپ کا لقب تھا، اصل میں آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ نام ہے، اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کی کا لقب ہے، عتیق آپ کا لقب ہے۔ اچھا اب ابو بکر کے حوالے سے آ جاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ ابو بکر، یہ جو بکر ہے عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں بکر کے دو جو کنیتوں کے حوالے سے جو معنی بنتے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں کہ بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر یعنی جوان اونٹوں کا باپ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ایک وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اونٹوں سے متعلق آپ کے پاس بہت علم تھا، نالج تھی، آپ اونٹوں کو پہچان لیتے تھے، ان کی نسلوں کو پہچانتے تھے، آپ جو ہے وہ ان کی بیماریوں کو پہچانتے تھے، آپ ان کی خوراک کو، مطلب بہت زیادہ آپ کے پاس نالج تھی، کیونکہ اس زمانے میں اگر کسی شخص کے پاس اونٹوں کی نالج ہو، ان کی بیماریوں کی، ان کی نسلوں کی، تو یہ بہت بڑی قابلیت ہوتی تھی، ایک بہت بڑی صفت کی بات ہوتی تھی، تو لہذا اس حوالے سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا تھا۔ پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ بکر کا مطلب ہوتا ہے ہر کام میں جلدی کرنے والا، اور بکر عربی زبان میں بکرا کہتے ہیں دوسرے دن کی صبح کو، اور باکرہ اس عورت کو جس کا بھی نکاح نہ ہوا ہو، تو جو باکرہ ہو، تو اس حوالے سے کہ ہر کام میں، خیر کے کام میں جلدی کرنے والا یا پہل کرنے والا، تو اس نانا کی نسبت سے حضرت ابوبکر صدیق کو پھر ابو بکر کہا جانے لگا کہ خیر کا کام کرنے والا، جلدی کرنے والا ہر کام میں، اچھے کام میں، اور وہ اس کو کہیں اس وجہ سے ابو بکر۔ اچھا اب آ جاتے ہیں لقب صدیق کی طرف۔ دیکھیں صدیق جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں سچے کو، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا کہ جو منعم علی ہیں، جن کے اوپر انعام کیا گیا ہے، اور جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ اور جو لوگ بھی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، تو نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے، لقب ہے، اعزاز ہے، وہ ہے صدیق کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز کس کو دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، بلکہ اب یہ لقب ان کے نام کا حصہ ہے۔ اچھا کیوں، کس وجہ سے دیا گیا؟ دیکھیں اس وجہ سے دیا گیا کہ احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے آئے ہیں، معراج سے جب واپس آئے، معراج کا واقعہ جب ہوا، تو آپ نے آ کے جب لوگوں کو بتایا کہ جی میں ایک رات میں سفر پہ گیا ہوں، مدینہ سے مکہ سے مدینہ، پھر مدینہ سے بیت المقدس سے پھر ساتوں آسمان، یہ سارا جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، تو جب آپ نے بیان کیا تو لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا، بہت سے لوگوں نے، اور اسی طرح سے جب ابو جہل کو پتہ چلا تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات جو ہے وہ بیت المقدس گیا ہوں، اور پھر میں آسمانوں پہ گیا ہوں، پھر میں اس طرح سے سفر کر کے آیا ہوں ایک ہی رات میں، کیا یہ پاسبل ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو پاسبل نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک رات میں اتنا بڑا سفر کر لے؟ تو کہا کہ تمہارا جو دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ بات کرتے ہیں۔ تو حضور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اچھا، جب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہیں تو پھر وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ وہ ان کے کہنے پہ تو ہم نے اللہ کو مانا اور قرآن کو مانا، جنت اور جہنم کو مانا، نہ ہم نے جنت کو دیکھا ہے، نہ جہنم کو دیکھا ہے، نہ قرآن کو ترتے ہوئے دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، تو ہم نے تو ان کے کہنے پہ تمام جو غیبی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، یہ تو پھر غیبی چیزیں نہیں ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔
تو اس بنا پر کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، اس بنا پر ان کو پھر صدیق کہا جانے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ اعزاز دیا۔ دیکھیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی عام الفیل کے سال، اور یہ 571 عیسوی بنتی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی 2.5 سال بعد، یعنی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2.5 سال چھوٹے تھے، عام الفیل کے 2.5ویں 2 سال اور 6 مہینے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی عمر میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ اچھا، اب آپ کی جب پیدائش ہوئی اور آپ پیدائشی یعنی جو ہوتا ہے نا کہ بچہ ہوتا ہے 2 سال 3 سال 4 سال کا، تو آتا ہے کہ جب آپ 4 سال کے تھے تو آپ کے والد جو ہے آپ کو لے کے گئے کعبہ میں، وہاں پہ ایک بت رکھا تھا اور کہا کہ اس کے سامنے جھکو۔ تو 4 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بھائی میں کیوں جھکوں، اور کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائے گا، یہ میرے جسم میں کپڑے نہیں ہے، مجھے یہ کپڑا پہنائے گا، اور کہا کہ وہ پتھر اٹھا کے اس بت کو مارا اور بت گر گیا۔ تو کہا کہ دیکھو جو بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، مجھے کھلا نہیں سکتا، پلا نہیں سکتا، تو میں کیسے اس کو اپنا خدا مانوں 4 سال کی عمر میں۔ تو ان کے والد نے غصہ کیا، گھر لے کے آئے، بیوی سے کہا کہ یہ بچہ تو بڑا بد اخلاق ہے، اس کا نام تو میں نے عبد الکعبہ رکھا تھا کہ یہ کعبہ کی خدمت کرے گا، بتوں کی، یہ تو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں اس بچے کو، یہ بچہ جو ہے جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، بلکہ جب دوران حمل ہی، تو مجھے کچھ اچھی باتیں جو ہے وہ نظر آتی تھی خواب میں اس طریقے سے، اور اچھی کیفیت ہوتی تھی، تو آپ اس بچے کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، ان کو آپ وہ نہ کریں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بچپن سے فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا تھا، اور اللہ نے ایک بہت بڑا کام لینا تھا۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام عام کیا، جب آپ نے دعوت دی، لیکن سب سے پہلے جو شخصیت اسلام لائی ہیں وہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز دیا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور سب سے پہلی مسلمان ہونے والی شخصیت کون ہے؟ ایک خاتون ہے، یعنی ایک خاتون کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا اور اتنا بڑا مقام دیا، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ اور مردوں میں سب سے پہلے جس شخصیت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ایک میں کتاب میں پڑھا تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کیا وجہ ہوئی کہ بھئی ایسی کون سی خاصیت تھی حضرت ابوبکر صدیق میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا؟ دیکھیں آپ جب 18 سال کے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے سفر کیا تھا سرزمین شام کا، تو وہاں پر آپ کی ایک ملاقات ہوئی ایک راہب سے، اور اس نے ان سے پوچھا کہ یہ جو شخص ہیں یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو محمد ہیں، اور کہا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو وہاں سے آئے، مکہ سے آئے، اور پوچھا کہ بھئی ان کا والد کا نام کیا ہے، کس طرح سے، سارا کچھ بتایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ انہوں نے کہا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو شخص ہے یہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اور یہ یعنی اور ان کی جو میں کیفیت دیکھ رہا ہوں، ان کی جو صورت دیکھ رہا ہوں، ان کے جو حالات دیکھ رہا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی شخصیت ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ ساری باتیں سنی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو پکڑ لیا، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ تو لہذا اسی بنا پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا اسلام کا تو آپ نے قبول کر لیا، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی لیت و لعال کے فوراً قبول کیا اور آپ اسلام لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ کہتے ہیں نا کہ ابو بکر کی کنیت ایسے نہیں ابو بکر ہے، نام ایسے نہیں ابو بکر ہے۔ وہ کیوں؟ کہ ہر کام میں پہل کرنے والا، اچھے کام کو قبول کرنے والا، پہل کرنے والا، تو اسلام کو بھی قبول کرنے میں پہل کرنے والی شخصیت جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو لہذا ناظرین دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام دیا۔ اب ہر مکہ کی جو زندگی ہے، مکی زندگی اٹھائیں، پوری مکی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہے۔ عشرہ مبشرہ کے 5 صحابہ کرام، یعنی جو 10 ہے نا عشرہ مبشرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے
دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے 5 جو عظیم صحابی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 شخصیات جو اسلام میں داخل ہوئی ہیں ناظرین، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا۔ اور پھر جب ہجرت ہوئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں میں تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا، مختصراً آپ حضرات کے سامنے صرف ہائی لائٹ پیش کر رہا ہوں تاکہ تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے، ذرا تازگی ہو جائے۔ اب ہجرت کے لیے جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی معیت کے لیے قبول کیا، رفاقت کے لیے، سفر ہجرت کے لیے، وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ گھرانہ آپ دیکھیں کہ کتنا عظیم گھرانہ ہے، اس گھرانے کی کتنی خدمات ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ تیار کرتے ہیں، اور جو بیٹی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، جن کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے، جن کا لقب ہے، وہ توشہ اور کھانا اور آپ ہی کا غلام، اور یہ ساتھ یہ دیکھیں اپنا جان مال خاندان سب کچھ کس پہ قربان کر دیا؟ اسلام پہ قربان کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کیا۔ تو لہذا آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے، اب جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں، دیکھیں کبھی آپ جائیں نا، اکثر آپ حضرات میں تو بہت سارے لوگ گئے ہوں گے اور آپ نے جبل ثور بھی دیکھا ہوگا، اب کوشش کریں جائیں اور جبل ثور میں کوشش کریں چڑھنے کی، اور جبل ثور میں جب وہاں پہنچے نا، جو غار تھا جہاں پہ آپ نے پناہ لی تھی، آسان کام نہیں ہے، اور کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاندھے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بٹھا کر اور جو ہے کس طرح سے اس جگہ تک پہنچایا، اور پھر اس غار کی صفائی کی، پھر اس غار کی صفائی میں ایک سوراخ رہ گیا، اس سوراخ میں وہ سانپ نے ڈسا، یہ سارے واقعات آپ حضرات کو پتہ ہے۔ اور اس وقت میں دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ پریشان اپنے لیے نہیں ہوئے بلکہ کس لیے ہوئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئے، اور کہا یا رسول اللہ یہ تو بالکل ہمارے سر پہ پہنچ چکے ہیں، تو الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین۔ دیکھیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس ثانی اثنین میں دو میں سے دوسرا کون ہے؟ آپ تمام کی تمام تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں اور تمام علماء محدثین کی روایات اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایک شخص بھی یہاں پہ ثانی اثنین سے حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں نکال سکتا۔ اور اذ یقول لصاحبہ، یہ جو صاحب نے جب اپنے ساتھی کہا صاحب سے لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہاں صاحب سے کون مراد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ تو کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فکر نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو لہذا ناظرین یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ صاحب غار کون ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور رفیق سفر ہجرت کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہر آن ہر گھڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کیا نکلتا تھا؟ میں ابو بکر اور عمر دخلنا انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر عمر نکلے۔ ہر وقت حضور نے فرمایا جس طریقے سے آسمانوں پر میرے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل، اسی طرح زمین پر میرے 2 وزیر ہیں ابو بکر اور عمر۔ ہر وقت حضور فرماتے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ عزت دی، وہ مقام دیا کہ پھر آپ کو زندگی بھر کے لیے یعنی ساتھی رہے، اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مزار مبارک ہے، اس مبارک مزار کے اندر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، آپ کی معیت عطا فرمائی۔ یہ کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تھے، اور ایک دم احد پہاڑ ہلنے لگا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پاؤں مارا اور کہا کہ اے پہاڑ تو ٹھہر جا، کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ لقب صدیق نکلا حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے، اور حضرت عمر کے حوالے سے پیشن گوئی کی کہ یہ شہید ہوں گے، حضرت عثمان کے حوالے سے کہ یہ شہید ہوں گے، اللہ ان کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ تو لہذا ناظرین یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آتے ہیں۔ مدینہ میں آپ دیکھیں کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے،
آپ کی رفاقت ہے، آپ کے ساتھ ہیں، تمام غزوات میں ساتھ ہیں، یہاں تک کہ دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر ابھی تو حضرت ابوبکر صدیق پہ تو بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی، کئی گھنٹے اس پہ پروگرام کیا جا سکتا ہے، مختصراً میں عرض کر رہا ہوں کہ تبوک کے موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن میں عمر ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اور کہتے ہیں اپنے مال کا آدھا حصہ لے کے آیا، اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ تھوڑا لائے، اور لیکن کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر اپنے مال کا کتنا حصہ لائے، کہا یا رسول اللہ آدھا لایا، اور حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کتنا لائے، کہا یا رسول اللہ سارا لے کے آیا، تو کہا عمر آدھا کیوں، پورا کیوں نہیں لائے، کہا آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ کے آیا، اور حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ تم کیوں پورا لے کے آئے، کہا یا رسول اللہ جھاڑو پھیر کے لے کے آیا ہوں، کہا اپنے گھر والوں کے لیے، کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات تھی، تو اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ابو بکر جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اسلام کے لیے اللہ نے جو ان کو مقام دیا ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ خود بھی مسلمان، والد بھی مسلمان ہو گئے، والدہ بھی مسلمان ہو گئی، پھر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، اور آپ کی صاحبزادی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، محبوب ترین زوجہ ہے۔ ایک دن پوچھا کہ کائنات میں حضور سے پوچھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون آپ کو، آپ نے فرمایا ابو بکر، کہا عورتوں میں ابو بکر کی بیٹی، اور مردوں میں اس کے والد، تو یہ کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ وہ شخصیات تھیں کہ جنہوں نے اسلام کو جو ہے صحیح معنوں پہ اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب آپ خلافت پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا، تو آپ نے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر کئی موقعوں پہ حضرت عمر کی یہ الفاظ ہیں، ایک تو حضور کی جب وفات ہوئی اس موقع پر کہ جب ہر شخص پریشان تھا، حضرت عمر کہتے تھے کہ جس نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال کر گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ آیت پڑھی اور کہا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو حضور کی عبادت کرتا تھا حضور تو انتقال کر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ آیت سن کر مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، میرے لیے نازل ہوئی، اور میں ایک دم اس میں آ گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے جو ہے جھنجھوڑ دیا اور میں حقیقت کو پہچان گیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔